بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ان دنوں قطر موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے اسلامی روایات کی پاسداری کی شرط رکھ کر دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اسلام سب سے بڑھ کر ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے لیے آنے والے غیر مسلموں کو ہر طرح کی بے حیائی کو اپنے ہوٹل کے کمرے تک محدود کرنے، شراب نوشی کو سرعام نہ کرنے اور میچز میں بھی کسی صورت برداشت نہ کرنے پر مجبور کیا۔ دنیا اس وقت پوری طرح چیخیں مار رہی ہے، لیکن وہ ملک بزدل نہیں ہے۔ اس لیے اس نے صاف کہہ دیا کہ جس نے آنا ہے وہ ہماری شرائط پر پوری طرح عمل کرے گا۔ گراؤنڈ تک آنے جانے والے سب راستوں پر اسلامی تعلیمات کو نمایاں آویزاں کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں اس دور میں اس طرح سے اسلام کو پیش کرنا ایک بہترین مثال ہے۔ دنیا کی سب NGOs مل کر زور لگا رہی ہے کہ قطر کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کا مقابلہ اب ٹکر کے لوگوں سے ہوا ہے۔ اللہ پاک قطر کے حکمرانوں کی اس کوشش کو قبول کرے اور ان کی وجہ سے اسلام کو پھر سے عروج عطا فرمائے۔ ناظرین، اب میں قطر کا کمپیریزن ذرا اپنے پیارے ملک سے کرواتا ہوں اور ہمارے پیارے ننھے منھے حکمرانوں سے کرواتا ہوں۔ قطر نے فٹ بال کا ورلڈ کپ کروا کر اتنی آمدن اکٹھی کرنے کا اندازہ لگایا ہے کہ اگر قطر کو 5 دفعہ منہدم کر کے دوبارہ آباد کر دیا جائے پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہاں ہم قرضے لینے کے لیے مختلف گندے کردار کے لوگوں کو منتخب کرتے رہتے ہیں اور انہیں اپنا آئیڈیلز بنا کر اپنے پیارے دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں سے لڑتے رہتے ہیں۔ ناظرین، سوچ بدلیں، اپنا نہیں ملک کا سوچیں۔ فٹ بال جیسے عالمی کھیل اور ان کے ٹورنامنٹ سے بھی قطر نے اسلام کی ابدی پیغام کو پھیلانے کا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ ناظرین، ہمارا سستا PSL قومی ترانے سے شروع ہو کر ناچ گانے پر ہی اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اسلام تو دور کی بات، اس میں مقامی تہذیب کا بھی کوئی رنگ دکھائی نہیں دیا جاتا۔ قطر ایک متحد قوم ہے، حالانکہ تعداد میں کم ہے، لیکن ان کے اتحاد اور قومی غیرت کی وجہ سے وہ آنکھوں میں آنکھیں دکھا کر دنیا سے بات منوا رہا ہے۔ ہم پاکستانی ایک مختلف فرقوں اور قومیتوں کا ہجوم ہے، اس لیے 22 کروڑ ہوتے ہوئے بھی بکاریوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، 30 لاکھ آبادی والا ملک قطر محض گیس کی پیداوار سے پوری فیفا کو انگلی پر نچا رہا ہے اور ان پر اپنی مرضی کے فیصلے بھی مسلط کر رہا ہے، اور ہم 22 کروڑ آبادی والے زرعی ملک سونے، چاندی، تانبے، کوئلہ، گیس، پٹرول، پہاڑ، دریا، صحرا، جنگلات، 4 موسم اور بے شمار دیگر نعمتوں کے باوجود خدا کر کے بڑی مشکل سے انگلینڈ، نیوزی لینڈ کی ٹیموں کو اپنے ملک میں لانے پر راضی کر سکے۔ فرق صاف ظاہر ہے، ایماندار قیادت اور قانون کی حکمرانی۔ ناظرین، قطر نے کوئی شک نہیں بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور ہر باشعور انسان اس کو سراہ رہا ہے۔ سب نے دیکھ بھی لیا کہ اللہ پاک نے اسے عزت بھی دی ہے، تو کیا ہم سب صرف اس کی مثالیں ہی دیتے رہیں گے اور اپنے حکمرانوں کو ہی کوستے رہیں گے؟ اپنے اوپر لاگو کب کریں گے؟ ہم سب کو کسی بھی تردد کیے بغیر اپنے دین پر عمل کر کے رب کے نام کو بلند کرنا ہے۔ قطر ہم سب مسلمانوں کے لیے مثال ہے۔ ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کا بول بالا ہو۔ ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیں، خیال رکھیے گا اپنا بھی اور اس چینل کا بھی۔ والسلام۔